کہ زبان بندے مومن کا ذبِ ذری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ سبب یہی ہے کیا جہاں ہم بدعمالی کے گڈھے میں پھلکتے ہوئے جا رہے ہیں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہو جائے تو آج بھی ہم اپنے عظمت ربہ کو واپس پا سکتے ہیں، آج بھی ہماری ترقی پہلے جیسی ہو سکتی ہے، آج بھی ہم دنیا کی نگاہوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی فتح یاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور اسلام کا پل تمام عالم اسلام میں بلند کرتے ہوئے نظر آپ کو غربت کی کہانی اگر یاد دلاؤں کہ جنگ احد میں جہاں 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہیں پر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن کے لیے 2 چادر لاتی ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلسوز اور حیرت ناک ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا دل طرف اٹھے گا۔ تو جب کفن کے لیے 2 چادر لاتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنازے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دفن کر دیا جائے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 چادر لائی ہے، ایک چادر حضرت حمزہ کو دے دی جائے کفن کے لیے اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی جائے۔ آپ کو میں یہاں پہ رک کر حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتاؤں، یہ حضرت مصعب بن عمیر کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی جنرل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کے سب سے امیر ترین عورت کا بیٹا ہے، سب سے مالدار عورت کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں اتنی مالدار تھی کہ وہ اپنے بیٹے حضرت مصعب بن عمیر کو سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنایا کرتی تھی اور اتنی مہنگی خوشبوئیں ان کو لگایا کرتی تھی کہ اگر حضرت مصعب بن عمیر کسی راستے سے گزر جاتے وہاں کہنے والا یہی کہتا کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا۔ لیکن وہ کفر کا زمانہ تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کا دیدار ہوتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، کفر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی ماں کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی ماں غصے سے تلملا اٹھتی ہے۔ آخر میں کیا کرتی ہے، جتنے بھی آرام کی چیزیں، جتنی بھی ان کو مال و دولت دے چکی تھی، وہ تمام چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مہنگے جو کپڑے اپنے بیٹوں کے دیے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی چھین لیتے ہیں، اس کے مال و دولت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ لیکن وہی جب معاملہ بگڑتا ہے، حالات جب وہ قابو نہیں رہتے ہیں، تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب معاملہ کچھ سدھرتا ہے، وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت مصعب بن عمیر آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو کفر کے زمانے میں اتنے مہنگے لباس پہنا کرتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن جب آج مصعب بن عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں، آج ان کے بدن پہ جو چادر ہے وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، جب یہی جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر دے دی جاتی ہے اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چادر دی گئی وہ چادر چھوٹی تھی، یعنی اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا جائے اور پاؤں کو اسکر نامی گھاس سے ڈھک دیا جائے۔ تو دیکھا مسلمانوں کہ غربت کا ایک یہ بھی حال تھا، اسلام میں غربت کی یہ بھی کہانی تھی کہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دفنانے کے لیے ٹھیک سے چادر بھی میسر نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے اسلام اس وقت بھی غالب تھا، یاد رکھیے اسلام اس وقت بھی عزت تھا۔ لیکن اس کا مدار یہ نہیں کہ اگر اسلام کے پاس مال و دولت ہو تو اسلام ترقی کر جائے گا، اگر مال و دولت نہ ہو تو اسلام ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ جہاں اسلام غربت کے حال سے پریشان حال ہے، لیکن وہاں پر اسلام ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، عزت کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام نے وہ مالداری کا بھی دور دیکھا، وہ عمارت کا بھی دور دیکھا کہ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے افریقہ جاتے ہیں، عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں زکوٰۃ وصول کر لیا ہے، لیکن کیا کروں، زکوٰۃ کس کو دوں، زکوٰۃ کے کوئی مستحق نہیں مل رہے ہیں، زکوٰۃ کا کوئی مستحق نظر
नजर नहीं आ रहा है तो कहते हैं कि यहाँ ज़कात की रकम लेकर ना आना, बल्कि अफ्रीका में ही ज़कात को तकसीम कर दिया जाए, जो मोहताज है उनको दे दिया जाए। कहा कि हमने मोहताज को भी दे दिया है। फिर हुक्म सादिर होता है कि उनसे कह दिया जाए कि जो कर्जदार है उनके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। फिर कहते हैं कि ज़कात की रकम बच रही है, क्या किया जाए? फिर कहते हैं कि जो गुलाम है उनको आज़ादी का परवाना उसी पैसे से दे दी जाए। कहा फिर भी रकम बच रही है। तो देखो दोस्तों, जहाँ मालदारी इतनी है, इस्लाम के दौर में भी कि ज़कात के मुस्तहिक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, ज़कात का हकदार कोई ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पैमाना हमें समझ में नहीं आता कि अगर इस्लाम के पास मालो दौलत है तो वो तरक्की की जिंदगी गुजारेगा, अगर मालो दौलत नहीं है तो वो बस्ती की जिंदगी गुजारेगा। वजह वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं, कोई दुनिया का साइंसदान बताता है, बल्कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने वही कहा जो हमें और आपको समझ में आ रहा है। उसने वजह बता दी और वो कहते हैं अपनी शायरी के जरिए कि ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, कि ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। सबब यही है क्या जहां हम बदमाली के गड्ढे में फुलकते हुए जा रहे हैं, वरना तो हाल ये है कि अगर हम सच्चे पक्के मुसलमान हो जाए तो आज भी हम अपने अज़मत रब्बा को वापस पा सकते हैं, आज भी हमारी तरक्की पहले जैसी हो सकती है, आज भी हम दुनिया की निगाहों में कद्र की निगाहों से देखे जा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान पाक का इरशाद है। कुरान में इरशाद होता है वो अंतुल आलौना इन कुंतुम मुमिन, कि तुम ही फतेहयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जिस बारगाह से हमें इज्जत मिली थी, जिस दरबार से हमें एजाज़ व तकरीम की